سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب سے، وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ذاکر نائک کہتا نا چیپٹر 235 لائن 92 جھوٹ بولتا ہے سالا، چیک کرنا، وہ تو نمبر پھینک رہا ہے کھٹ 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 کھٹ۔ اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے؟ یہ سالے چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے ان کی شکلیں دیکھو، میں تو ایسے بکری کو نہیں بکرا عید پہ خریدوں۔ دے آر اے کرس آن انڈیا۔ یہ سعودی عربیہ سے پیسے کھانے والے، ان کو جوتا کپڑا شکل خراب ہے آپ کی، آپ کہاں سے آگے اسلام پھیلانے؟ یہ تو بدنصیبی انڈیا کے مسلمانوں کی، اتنے گھٹیا آدمی کے پاس 20-20 ہزار آدمی آتے ہیں۔ ہاں آج دیکھیں 99% مسلمان has not read the قرآن، انفیکٹ 100 میرا تو ایک بھی دوست نہیں جس نے قرآن پڑھا ہو۔ Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know کہ اس کی arrangement کیا ہے۔ کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا، پہلے 5 آیتیں، تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب، اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل، ایک دن ایسا ہوا، اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں۔ قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے۔ آپ بائبل پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت میں سیکوینس ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر دوسرا، پورا سیکوینس ہے۔ قرآن ایسا نہیں۔ قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لائن سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے۔ اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے۔ قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی، اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وحی آئی اور جواب آیا۔ تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی۔ لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے، وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ۔ تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے۔ اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا۔ اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر سے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے۔ تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے۔ آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا۔ پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے۔ موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی۔ آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے۔ تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہم مٹی سے آتے ہیں، مٹی پہ جائیں گے۔
तो ये कहना कि मिट्टी से साइंटिफिकली करेक्ट है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं इवन सूरह इकरा में, सूरह 96 वर्स नंबर 1 और 2, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि हमने इंसान को अलग से बनाया है। अलग के माने खून का लौतरा, अलग के माने ये भी होते कि लीच लाइक सब्सटेंस, लीच जैसे चीज। और साइंस ये तस्लीम करती है क्या, पहले जब बच्चा पैदा होता है एकदम इनिशियल स्टेजेस में, आप जब बच्चे का शक्ल माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एम्ब्रियो की शक्ल वो लीच जैसी है, तो दोनों सही है, ये कॉन्ट्रडिक्टी नहीं है। अगर आप कहेंगे एक जगह लिखा गया है कि अलका से बनाया गया है, एक जगह मिट्टी से, तीसरी जगह कुरान में लिखा गया है कि पानी से बनाया इंसान को, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54। इसका मतलब नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन, आज साइंस ये भी तस्लीम करती है कि इंसान पानी से बनाया गया है। अगर मैं कहूंगा कि चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत है, दूसरे बार मैं कहूंगा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, तीसरे बार कहूंगा कि शक्कर की जरूरत है, उसका मतलब नहीं कि इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन ने, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है। मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है, चाय की पत्ती की भी जरूरत है, अगर मीठी चाय चाहिए तो शक्कर की भी जरूरत है। तो उसी तरीके से इंसान को वजूद में लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा उनने मिट्टी से भी बनाया है, पानी से भी और अलका से भी। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तौरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके 27 तक। उनका जिक्र है सामवेदा में भी, सामवेदा वेदास है उनकी किताब, सामवेदा में भी है। बुक नंबर 2 हिम नंबर 8 वर्स नंबर 6। उनका जिक्र है ऋग्वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटब सुक्ता में भी। और सारे हवाले और डेफिनेशंस कोटेशन आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़ाहिब में भी है, धम्मापद के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्टा में भी है। सारे डिटेल के लिए आप मेरे वीडियो कैसेट देख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर।